نقصان نہیں دیتا تیوی کے میں سکتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے مل کے ذرا پڑھیے وہ شمع کیا بجھے جسے کیا بجھے جسے روشن خدا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اولی اولی ویلا ایسا آیا جناب ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے سارا کوئی درمیان جو چھڑ دیتا ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے کہ جوان ہو کے آپ نے دیکھے قوم بتاں دی پوجا کرنے والی خدا دی عبادت چھڑ گئے بتاں دی پوجا کرنے والی پتھراں نو پوجن والی مورتیاں نو پوجن والی پھر مورتیاں بھی ایسیاں بنائیاں نے جڑا بڑا امیر نے سونے دا بنایا جڑا بہت امیر نے سونے دا رب بنایا ہے جڑا اس کو کٹ امیر نے چاندی دا رب بنا لیا ہے جڑا اس کو کٹ امیر نے لوہے دا بنا لیا ہے جڑا اس کو کٹ ترامے دا بنا لیا ہے کسی تانبے دا رب بنا لیا تے جدے کول کچھ نہیں انہیں مٹی دا رب بنا لیا تے نال رل مل کے کئیاں نے پھر پتھر دے رب بنا لے تے کئی رب جن خاندان دے افراد نے رب بنائے ہوئے سن تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے رباں دی پوجا نالوں بہتر آجو لا الہ الا اللہ آجو ایک اللہ دی بارگاہ وچ آجو اے سجدے کرن نالوں اس رب دی بارگاہ وچ کوئی سجدہ کر لو وہی قبول ہو جائے گا جی کہہ رہے ہو قبول ہو جائے گا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے تو آدمی کو نجات آ جائے ایک اللہ دی بارگاہ چاہ جا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیلے نو سمجھایا سب تو پہلا اپنے گھروں تبلیغ شروع کی تھی اپنے چچا آزر نو سمجھایا کہ چچا جی کیڑے پاسے پہ گئے ہو انہیں آکھیا میرا پاسا ٹھیک ہے تینوں کی پتہ میں فرمایا جے مینوں نہیں پتا یہ مطلب ہے پھر پتہ ہی کسے پتا جی ابراہیم نو نہیں پتا تے پھر پتا ہی کسے نو نہیں میرے رب نے مینوں اپنا رسول بنا کے کلیا میرے رب نے مینوں اپنا خلیل بنا کے کلیا میرے رب نے مینوں اپنا نائب بنا کے کلیا میرے رب نے مینوں اپنا نبی بنا کے کلیا آجا چاچا بندے دا پتر بن دے میرے لڑ لگ جا بھی تر جائیں گا تیری نسلاں بھی تر جائیں گی پر انہیں آکھیا نہیں میں بالکل ٹھیک ہاں میں جنہ دی عبادت کرنا میں بالکل ٹھیک ہاں لیکن آپ نے فرمایا میں انہاں دی عبادت کرنے والا نہیں میں پتھراں نو سجدے کرنے والا نہیں میں مورتیاں دی پوجا کرنے والا نہیں میں جدی بارگاہ وچ اپنی زمین نیاز چکانا وا وہ میرا پروردگار ہے وہ وحدہ لا شریک ہے چاچا ویکھ لئی ایک دن وہ آئے گا نمرود بھی اس گل نو من جائے گا وحدہ لا شریک ہے جدے سامنے سجدے تسی جا کے کر دے ہو اپنے بادشاہ دے سامنے ایک دن وہ بھی مان جائے گا میرا رب وحدہ لا شریک ہے
عمل کرنا نہ کرنا وہ اپنی مرضی ہے، پر ایک دن وہ دل میں گل آ جائے گی ابراہیم جڑے رب ول کہتا ہے پیا اور رب آلہ ہے، اور رب کامیاب رب ہے، اور رب ایسا ہے جدیاں قدرتاں کائنات تے واضح ہو رہی ہیں۔ نمرود نو پتہ لگا کیا تیرا رب کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا زندہ بھی کردا ہے، میرا رب ہوے جڑا ماردا بھی ہے، میرا رب ہوے جڑا زندگی بھی دیندا ہے، میرا رب ہوے جڑا موت بھی دیندا ہے، میرا رب ہوے جڑا ماردا بھی ہے، میرا رب ہوے جڑا زندہ بھی کردا ہے۔ انہیں آخیا یہ کام تے اوکھا ہی کوئی نہیں۔ انہیں بندے کو کلیا، انہیں آخیا وہ جیل وچوں دو بندے لیاؤ، دونوں ہی مجرم دونوں ہی مجرم۔ فرعون نے نمرود نے آخیا لے تو جنوں سزا ہوئی سی پھانسی دی، انہوں آخیا لے توں بری ہوئی جا، تو جدا کوئی ماڑا جرم سی وہ انہیں تو ڈوا۔ انہیں آخیا لے یہ کام تو میں بھی کر لینا، ایک میں زندہ چھڑ دیتا ایک میں مار دیتا، تو آنا میرا رب ہو جا زندہ بھی کرتا مارتا بھی، یہ کام میں بھی کر بیٹھا۔ فرمایا مارن تو مراد ہے نہیں ہوں، زندہ کرن تو مراد ہے نہیں ہوں۔ ثابت ہویا تیری عقل ہی کوئی نہیں، تیرے بھی سمجھ ہی کوئی نہیں، تو موت و حیات دا فلسفہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ رب کے میں بن سکنا ہے۔ موت و حیات دا فلسفہ تو جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انہیں آخیا اور کوئی گل کر، یہ مناظرہ ہو رہا جناب ابراہیم علیہ السلام دا نمرود کے دربار کے اندر، بالکل ڈرے نہیں، بالکل سہمے نہیں۔ کیا رب العالمین دی سپورٹ نال جڑا اللہ دا رسول ہوے وہ ڈردا نہیں، جڑا اللہ دا نمائندہ ہوے وہ ڈردا نہیں، جڑا اللہ دی بارگاہ وچ منظور ہوے وہ کدی ڈردا نہیں، جڑا اللہ دا نبی بن کے آئے وہ دنیا کو ڈردا نہیں۔ ہاں دنیا کو ڈردا نہیں۔ ہویا کی انہیں آخیا کہ اور گل کر، اللہ دا قرآن فرماتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئی موت و حیات مجھے سمجھ نہیں سکیا۔ دوسری میں گل کرنا میرا رب ہوئی، میرا رب ہوئے جڑا مشرق وچوں سورج چاڑدا ہے تے مغرب والے ڈوبدا ہے۔ اگر تو رب ہے تے مغرب والوں چاڑ، تے مشرق والی ڈوب۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اے گل ابراہیم علیہ السلام دی سنی، یہ کافر نمرود حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ اے گل نکڑی کی دیئے رب دے علاوہ کوئی نہیں جڑا مشرق والوں سورج چاڑے تے مغرب والے ڈوبے، پھر مغرب والوں چاڑے تے مشرق والے ڈوبے۔ رب کرے تے رب دی قدرت ہے، میرا مصطفیٰ اشارہ کرے مغرب والوں سورج آ جائے، اس اثر سے آ جائے، مولا دی نماز پڑھنا اے مصطفیٰ دا معجزہ۔ خدائی گئی کسی نے یہ کیتا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے۔ بڑی ذرا میں کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی محبوب
کوئی آیا نہیں ہے وہ اس شان اس شان کا مرسل کوئی جنہوں سمجھ آئیے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمال کی قدرت کھڑا کرو سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی تو میں مہینہ لا کے اور سمجھا دیں سبحان اللہ سارے سمجھ آ گئی جہاں دل کرتا سرکار کا ذکر کرتے ہاتھ اتنے ہاتھ تاکہ چلے گا میں ویکھن کو باٹو باہروں آ کے دل پہ گئے ہم سارے ٹھیک ہو فضاز رحمہ شدی کو جائے مل کے ذرا پڑھیے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے وہ اس شان فتحا واللیل اذا سجا اس شان کا مرسل کوئی آیا صدرک اس شان کا مرسل کوئی آیا فرفانا لکا ذکرک اس شان کا مرسل کوئی آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس شان کا مرسل کوئی آیا کا مرسل کوئی آیا نہ آتوینا کل کوثر اس شان کا مرسل کوئی آیا سورج رب مغرب بنو چاڑے قدرت میرے آقا اشارہ کرن سورج آ جائے ان موجزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت خدا دی یہ موجزائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فبوہت اللذی کفر کافر حیران ہو گیا مبہوت ہو گیا تجودہ شکار ہو گیا انہیں آکھیں دا جواب میں کی دے سکنا جناب ابراہیم نے سلام دی کردہ جواب کافر نہ دے سکیا وہ لوگ کافر مبہوت ہو گیا بالکل سیم دے انہوں میں تو جواب بھی دے کافر چپ کر گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مگر کو پھرنے اشتونگڑے تو آپ بھی 2 نمبر ہیں تیرے سارے اشتونگڑے 2 نمبر ہیں میں اللہ کا رسول بن گیا سبحان اللہ میں اللہ کا رسول بن گیا انہوں نے سوچیا کہ ان کریے کی کریے قوم میلے تک کر گئے قوم میلے تک کر گئے ابراہیم آ چلیے آپ نے فرمائی نہیں سکیم میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا منصوبہ کو جو میں نہیں جاتا ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کڑیاں بندے بچے بڑے نکے بڑھے جوان سارے ٹر گئے ابراہیم علیہ السلام کلے پیچھے رہ گئے میں تھوڑے رب بنایا نا تو اکٹھے کیتے نے مندر میں میں نہ کڑاکا کرنا تجھے کری جاؤ دے تجھے جاؤ دے وہ سارے ٹر گئے حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس جگہ تے ٹر گئے جتھے انہاں دے بڑے نکے رب پئے سن کوئی بہت بڑا سارا رب سی ایک اس تو چھوٹا سی ایک اس تو چھوٹا سی میں دسیا نہیں کہ سونے دا ایک سدواں دا میں گن گن کے دسے نا امیراں غریباں دے رب وہ بابا قسماں دے رب سی آپ نے کماڑا پھاڑ لیا ربان نو ٹکڑن واسطے ربان نو بڑھن لیا کماڑا پھاڑ لیا کلاڑا پھڑ کے تھے وہ بت خانے چلے گئے ایک دی جا کے باں بڑھی دوجے دی کہون لائی چوتھے تیجے دا ناک لایا چوتھے دے کان لائے پنجویں دی لتاں بڑھیاں چھویں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے سارے دا پیڑا حال ہے
نبی اسپتال بنا کے بڑا بڑا سی نا انہوں کچھ نہیں آخیا کواڑا آپ نے وہ بڑے دے موڈے میں رکھ دیتا آپ تر گئے قوم واپس آئی انہوں نے آخیا چلو جا کے انہیں عبادت ہی کر لیں قوم عبادت کرنے واسطے اندر بڑی دے پھر بانا کوئی آ کوئی رب موکڑے مونگے ہے جی اندر مودی تو مودی جہاں نا مودی جان دو مودی بولو کی نام نریندر بے نیندر مودی وہ کیوں دل کرتا میرے کو پاکستانی مودا کرے وہ انہیں دل جی شرارت کرتا نا پیا وہ بس یہ دل میں مودی ہاں تو میرے کو مودا کرے یعنی میں ہوں مولانا صاحب کو مسکر بنائے گا مودی تو مودا ہو گئے وہ انہیں دل لیکن وہ جو بھی کر لے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے میں وطن ہوں یہ بات آ گئی ہے میں کروں گا یہ بات میں کرنے والا ہوں اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور مودی یہ بات سن لو وہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان پوری دنیا میں 7ویں ایٹمی پاور ہے یہ اللہ کا کرم ہے 7ویں ایٹمی پاور ہے اور اسلامی دنیا میں پہلی ایٹمی پاور ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا یہ تو خالہ جی کا بارہ نہیں ہے نہ یہ آسان بات ہے یہ پاکستان مار سے وجود میں آیا تھا آیا ہوا ہے یہ نہ مٹنے کے لیے نہ ختم ہونے کے لیے پاکستان بنا تھا ہمیشہ کے لیے عالم اسلام کی قیادت کرنے کے لیے اونچا بولیے یہ 14 اگست کے جمعے میں نے کھل کر اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کی بڑی جرأت کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور آپ نے اس میں پورا ساتھ دیا تھا میرا اور آج میں افواج پاکستان کو داد دینا چاہتا ہوں یہ صرف پاکستان کی فوج نہیں یہ عالم اسلام کی فوج ہے یہ اسلامی اساطر ہے اسلامی آرمی ہے اسلامک آرمی یہ پاکستان کی محافظ ہے چپ کر گئے یہ پاکستان کی محافظ ہے پاکستان کے چپے چپے کا تحفظ کرنا یہ جانتی ہے اور اے پاکستان آرمی ہم اہل سنت و جماعت میں کسی کا پتہ نہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں اہل سنت و جماعت ہم قدم قدم پہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیا چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں کہے گا جہاں حکم دے گا اس جگہ پہ جا کے اگلے مورچوں میں جا کر اہل سنت و جماعت پاکستان کے چپے چپے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں یہ ایمانی فریضہ ہے بولو کیا ہے یہ بولو کیا ہے یہ ایمانی فریضہ ہے یہ ایمانی فریضہ ہے اور مودی کو یہ علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں امن پسند ضرور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہم با غیرت قوم ہیں با غیرت قوم ہمارا کوئی بڑا بے غیرت ہو جائے تو زیادہ بات ہے لیکن ہم جو عوام ہم با غیرت ہیں حضرات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ